السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج سمجھیں گے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ طلاق کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مختلف معیارات کے بنیاد پر حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے حکم کی بنیاد پر طلاق کے اقسام، حلال اور حرام اور وغیرہ۔ فقہ نے طلاق کو اسلامی احکامات کے لحاظ سے درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، جائز طلاق جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو اسے سنت طلاق کہتے ہیں۔ اس سے مراد عورت کو ایک بار ایک طلاق دینا ہے جو حاملہ ہو یا طہارت کی حالت میں، یعنی جب اسے حیض نہ ہو، جس میں شوہر نے اسے جمع نہ کیا ہو۔ نمبر 2، ممنوع طلاق اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اسے بدعتی طلاق یعنی طلاق البدعی کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ طلاق جو اپنے وقت کے لحاظ سے بدعت کی گئی ہو، جیسے کہ حاملہ ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہو اور جس پر عدت واجب ہو جب وہ حیض میں ہو یا طہارت کی حالت میں ہو، یعنی جب اسے حیض نہ آ رہا ہو، جس میں شوہر نے اسے جمع کیا ہو، لیکن اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اسے طلاق دینا جائز ہے، اگرچہ اس نے طہارت کی مدت میں اس سے جمع کیا ہو۔ اسی طرح اگر اس پر عدت واجب نہ ہو، مثلا جس کے ساتھ نکاح نہ ہوا ہو، اگر وہ اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دے تو سنت کے مطابق طلاق صحیح ہے۔ یہ اس صورت میں بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ عورت ہو جسے حیض نہیں آتا، جیسے کہ بہت چھوٹی ہو یا بوڑھی عورت، اگر اسے کسی بھی وقت طلاق دے دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا، طلاق جو کہ طلاق کا لفظ کہنے کی تعداد کے لحاظ سے بدعت ہے۔ مثلا اگر وہ اسے 1 سے زیادہ طلاق دے اور کہے تمہیں 2 بار طلاق دی گئی یا تمہیں 3 بار طلاق دی گئی، کیونکہ سنت یہ ہے کہ 1 طلاق دی جائے یعنی طلاق۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا بدعت شدہ طلاق اسی طرح شمار ہوتی ہے؟ جو نظریہ ہم پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں شمار نہیں ہوتا، اور یہ کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ اور جو اصل سوال کا اس کا دوسرا دیکھے پہلو، استعمال شدہ الفاظ کے لحاظ سے طلاق کے اقسام۔ استعمال شدہ الفاظ کے لحاظ سے فقہ نے طلاق کو صریح اور صریح قسم میں تقسیم کیا ہے۔ صریح وہ ہے جس کا مطلب طلاق کے سوا کچھ نہیں سمجھا جا سکتا، جیسے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم طلاق یافتہ ہو یا مطلقہ یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ طلاق اس طرح شمار ہوتی ہے کہ شوہر کا طلاق کا ارادہ ہے یا نہیں۔ مضمر وہ ہے جسے طلاق یا کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تم آزاد ہو، یا تم اپنے معاملات پر قابو رکھتے ہو، یا وہ کرو جو تم کرو، یا وہ کرو جو تم کرو، جیسے یا جاؤ اور اپنے خاندان میں شامل ہو جاؤ، یا مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی طلاق میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ نیت ہے۔ اگر شوہر طلاق کا ارادہ کرے تو اس کا شمار اسی طرح ہوگا، ورنہ نہیں۔ سوال کا تیسرا پہلو دیکھتے ہیں، اس کے نتائج کے لحاظ سے طلاق کے اقسام۔ اس کے نتائج کے لحاظ سے طلاق کو 2 قسمیں میں تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، رجعی طلاق، جو اس وقت ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری بار طلاق دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس نے اسے کوئی معاوضہ دیا ہو۔ اس کے لیے عدت ختم ہونے سے پہلے اسے واپس لے جانا جائز ہے۔ نمبر 2، اٹل طلاق کی 2 قسم ہیں۔ اس میں سے ایک ہے بڑی اٹل طلاق، جو کہ جب مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دیتا ہے، اس صورت میں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ صحیح اور حقیقی نکاح میں پھر وہ شوہر اسے چھوڑے نہ دے۔ معمولی اٹل طلاق، جو کہ جب مرد اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، یا وہ اپنی بیوی کو معاوضے کے بدلے طلاق دے، جسے خلا کہتے ہیں، یا
اس کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے، اس صورت میں اس کے لیے اسے واپس لینا جائز ہے، لیکن یہ نئے عقد نکاح اور نئے مہر جہیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ طلاق کے اقسام اس لحاظ سے کہ آیا وہ فوری طور پر نافذ عمل ہو یا شرائط کے تابع ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا، فوری طور پر طلاق دینا، جیسے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے تمہیں طلاق ہو گئی ہے، یا طلاق کی نیت کے ساتھ دوسرے الفاظ میں بغیر کسی شرط کے۔ اور اسی کا دیکھیے طلاق جو کسی شرط پر منحصر ہو، اس کی تین قسمیں ہیں، اس میں سے دیکھ لیں۔ نمبر 1، جب یہ ایک واضح حالت پر منحصر ہے جس کی کسی اور طرح سے تشریح نہیں کیا جا سکتی، یہ تمام صورتوں میں طلاق کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر وہ کہے سورج غروب ہوتا ہے تو تمہیں طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں جب سورج غروب ہو جائے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صریح تشریح ہے۔ دوسری قسم، جب وہ واضح حلف سے جڑا ہوا ہے، اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ جیسے کہ وہ کہے اگر میں زید سے بات کروں تو میری بیوی کو طلاق ہو گئی، اس صورت میں ان کا مقصد زید سے بات کرنے سے اپنے آپ کو روکنا تھا، اس لیے کہ یہ صریح قسم ہے، کیونکہ اس کے زید سے بات کرنے اور اس کی بیوی کو طلاق دینے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری قسم دیکھیں اس کا، طلاق کی شرط پر جو منحصر ہے۔ تیسرا، جب اسے واضح شرط یا واضح قسم کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اس صورت میں ہمیں یہ کہنے والے کی نیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے اگر تم گھر سے باہر نکلو تو تمہیں طلاق ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے شرط کے طور پر یہ ارادہ کیا ہو، یعنی اگر اس کی بیوی باہر چلی جائے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی اور اسے طلاق ہو جائے گی، اس صورت میں اس نے اسے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دینے کا ارادہ نہ کیا ہو، بلکہ وہ اپنی بیوی میں دلچسپی رکھتا ہے، خواہ وہ باہر چلی جائے اور وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن اسے باہر جانے سے روکنے کا ارادہ کیا اور اس نے اسی دھمکی کے طور پر طلاق دینے سے جوڑ دیا۔ اگر وہ اس صورت میں باہر نکل جائے تو اسے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد حلف کے طور پر تھا۔ یہ تھی کچھ قسمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔